میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا اگر وظیفے یا جادو اثر کرتے تو عمران خان جیل سے باہر ہوتے تو ہماری پاکستانی ٹیم ہر میچ میں جیت کے واپس آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم وظیفہ کرتے ہیں مگر ہمارا وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا اگر وظیفے یا جادو اثر کرتے تو عمران خان جیل سے باہر ہوتے تو ہماری پاکستانی ٹیم ہر میچ میں جیت کے واپس آتی اگر وظیفے یا جادو ہوتا۔ آپ لوگ دیکھیں نا، عمران خان سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں، کیا ان لوگوں نے وظیفہ نہیں کیا ہو یا ان لوگوں نے جادو نہیں کیا ہو؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ وظیفہ ہوتا ہی نہیں ہے، وظیفہ ہوتا ہے، دو لوگوں کا وظیفہ ہوتا ہے۔ اگر وہ وظیفہ کریں گے، ایک نیک لوگ، دوسرا مظلوم لوگ۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی وظیفہ نیک لوگوں کا بھی نہیں ہو سکتا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا وظیفہ گنہگار ہوتے ہوئے وظیفہ ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے گھر چاڑتے پھریں اور پھر دو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرواتے رہیں، گناہ کی زندگی گزارتے رہے، پھر وظیفہ کریں اپنے کام کے لیے اور پھر کہیں ہمارا کام کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ مظلوم وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کے مشکل وقت دیکھ رہا ہو، مشکل وقت کو ختم کرنے کے لیے زندگی میں ایسی کوئی مجبوری آ جاتی ہے جسے کرنے کے لیے اس نے وظیفہ کیا تو اس کا کام ہو جاتا ہے۔ نیک انسان جو اللہ کے راستے پر ہو، اللہ کا ہر فرائض ادا کر رہا ہو، جائز کام کے لیے وظیفہ کرے تو بھی اس کا وظیفہ ہو جاتا ہے۔ آپ یوٹیوب پر چلے جائیں یا واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ہر جگہ پر آپ کو روحانی علاج، روحانی وظیفے بتائے جاتے ہیں۔ مغرب سے پہلے اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے اتنے کروڑ روپے آ جائیں گے۔ جس یوٹیوبر نے یہ وظیفہ کہا ہے نا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نے ٹرائی نہیں کیا ہوگا؟ اگر وہ ٹرائی کرتا، وظیفہ کرتا، اسے کروڑ روپیہ ملتا تو کیا وہ یوٹیوب چینل بنا کے بیٹھا ہوتا؟ حیرت ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی عقل خاص کرنے گئی ہے، وہ جیسے وظیفہ دیکھیں گے وہ کرنا بھی ہے کہ نہیں، مگر وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے۔ پہلے زندگی گناہوں والی گزارتے رہیں گے، لیکن کوئی مقصد حاصل کرنا ہو تو فوراً نمازیں شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اگر نمازیں پڑھنی ہے، وظیفے کے لیے آپ جو بھی کہیں گے نا وہ سب کام کریں گے، کیونکہ اپنا مقصد حاصل کرنا ہے۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آئی کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دعا بتائی کہ جب بھی کوئی پریشانی یا بیماری ہو، آپ نے یہ پڑھنا تھا، آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پڑھی، ان کی بیماری اللہ پاک نے ان کو شفا دے دی۔ دوسری مرتبہ جب انہوں نے وہ دعا پڑھی تو ان کو اللہ نے شفا نہیں دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ، آپ نے مجھے دعا بتائی تھی، میں نے وہ پڑھی، پہلی بار مجھے شفا ہوگی، دوسری بار کیوں نہیں؟ تو اللہ نے کہا میں جب چاہوں شفا دوں، میں جب چاہوں شفا نہ دوں۔ اس لیے وظیفہ بھی ایسی چیز ہے، وظیفہ بھی ایسا ہے کہ اگر ہم کریں گے، اللہ پاک چاہے گا تو وظیفہ اثر کرے گا، اللہ پاک نہ چاہے تو وظیفہ اثر نہیں کر سکتا۔ ہم وظیفے کے لیے نمازیں شروع کرتے ہیں، ہم وظیفے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے گناہ کر دیتے ہیں، مگر اللہ کے خوف سے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اسلام میں روحانی علاج اور روحانی وظائف کا مطلب کیا ہے؟ میرے والد صاحب ہمیں بچپن میں یہ بات سمجھایا کرتے تھے، میں فارورڈ کرنا چاہتی ہوں آپ سب لوگوں کو۔ یہ جسم کو تو ہم غذا دے رہے ہیں، روح کو غذا ہم کھلائیں گے، روح کو غذا دیں گے تو اس کا فائدہ جسم کو بھی ہوگا۔ روح کی غذا کیا ہے؟ نماز، قرآن، ذکر، وظائف، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے فرائض ادا کرنا۔ روح کو غذا کھلانے سے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ ہم جسم کو کھلاتے جا رہے ہیں، جسم کیا کھائے گا، وہ جو بھی چاہے گا جسم ہم کھلائیں گے۔ روح کیا چاہتی ہے، روح کا سکون کیا، وہ نہیں دیکھیں گے ہم۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہو نا تو آپ کے ہر کام ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر ہر مشکل وقت کو برداشت کرنے کی ہمت ہو جاتی ہے۔ میں ہرگز وظیفے کے لیے کسی کو منع نہیں کرنا چاہتی، مگر قرآن سے بڑھ کر کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں کوئی مشکل وقت آتا ہے، آپ تہجد کے وقت اٹھیں، 2 نفل حاجت کے پڑھیں، 4 نفل حاجت کے پڑھیں، یا جتنا آپ پڑھنا چاہتے ہیں نوافل پڑھیں۔
اللہ کو اپنی بات بتائیں، اپنی سٹوری سنائیں. جیسے ہم انٹرویو دینے جاتے ہیں نا جاب کے لیے، اپنی بات بتاتے ہیں، اپنا نام بتاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم کون ہیں، کہاں سے ہیں، کتنا پڑھے ہیں. وہی بات آپ سجدے میں جا کر اللہ کو بتائیں. اگر آپ اس سے پہلے کوئی سورت پڑھنا چاہتے ہیں، سورہ بقرہ سے بڑی کامیابی کی چیز کوئی نہیں ہے. سورہ بقرہ پڑھیں ایک دفعہ، پھر سجدے میں جا کر آپ دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ہوگا. یہ جو کتابیں بھری پڑی ہے یوٹیوب پر دیکھ کر وظائف نہ کریں. قرآن پڑھیں. جو بند المارے پڑھا ہوا ہے نا وہ صرف آپ کو پکار رہا ہے، اور مانے کے لیے نہیں پڑھا ہوا قرآن شریف. ان کو پڑھیں، اللہ کو اپنی بات بتائیں. اللہ سے بڑا کار ساز کوئی نہیں ہے. اتارا ان پیروں سے، وظائف سے جو عجیب عجیب قسم کے ان سے نکلے، اللہ کو پکاریں. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں.